میرا وہ میرا موضوع نہیں، موضوع آپ اپنا کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ کفر پہ خطے لاتے ہو. او بھائی ہم دیکھو میرے عزیز، جہاں تک ہمارا تعلق اور ہے، بھائی اپنا تم کفر چھپانے کے لیے صحابہ پہ فتوے لگاتے ہو، ورنہ صحابہ تو کلو عدول ہیں. آپ دلیل دیں کہ آپ مسلمان ہیں، پھر اس آگے بات 40 نمبر سورت پہ شروع سبحان ہوگی. اللہ. ایک ایک ہم سے ایک نہیں ایک بات. کتاب ہے نا، ہاں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ہاں نان و حلوہ، شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس میں ہاں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک طوائف عورت تھی. آپ سن رہے ہیں ایک واقعہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک کس کی طوائف کتاب ہے؟ کس کی کتاب؟ جس کی بھی ہے، ایک قصہ آپ سن لیں، کہانی سن لیں. ایک طوائف عورت تھی. کیوں دے اس رہے ہو کی مثال نا؟ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میرے لیے نہیں حجت ہے. اور بھائی میرے لیے نہیں حجت ہے، کیوں دے رہے ہو مثال؟ یاری صاحب آپ غلط اچھی کرتے ہیں. بات ہے، نہیں اچھی نہیں، آپ بات ہے غلط بھائی. کرتے ہیں. مجھے کیوں دے رہے مثال؟ مجھے قرآن حدیث میرے لیے ضروری ہے. از اے قرآن ویری حدیث دکھاتے ہیں کمپلسری تو آپ قرآن نہیں اور مانتے حدیث. نا. یو قرآن انڈرسٹینڈ؟ حدیث نہیں نو، مانتے دس بھائی. از اے چلے اسٹوری. بھائی، ہم آپ کے سارے ادعا مان لیتے ہیں. یار اس طرف آئیں گے، یاری صاحب اس طرف آئیں گے. اس کا شرم ہی نہیں ہے بھائی، سوال کا جواب کی نہیں دے رہا مانو بھائی. مانو آپ مسلمان ہیں. سن لو جواب سن لو، او جواب بھائی سن لو شرم اچھی طرح. تجھے نہیں آ رہی؟ میں نے سوال کیا، تو نے الٹا مجھ پہ سوال کر دیے ہیں. اور میں جواب دے دوں نا، دینے دو نا، آپ خاموش ہو جاؤ. دیکھو بھائی، ہاں. اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹ لیں نا. جب دیکھو آپ نے غیر پارلیمانی لفظ بولا ہے، آپ پارلیمانی لفظ بولا ہے، آپ نے کہا شرم نہیں آ رہی. آپ نے کہا شرم نہیں آ رہی. دیکھو میں نے پوری ڈیبیٹ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں کہ ایک حضور معذرت دربا کرتے کے اندر ایک کرائٹیریا معذرت کے اندر چاہتے ہیں، گفتگو ہوگی. معذرت چاہتے آپ نے ہیں. کہا مجھے شرم نہیں آ رہی. اس ہاتھ جوڑو گے ابھی انشاءاللہ، وقت آنے دو، آپ جوڑو گے انشاءاللہ. چلے ابھی آپ سے معذرت چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں. غلط کرتے ہو نا، غلط کرتے ہو. ہاں ابھی سن لیں. وہ لوگ آپ کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی، وہ لوگوں کو پتہ ہے. آپ دیکھیں ایک دوسرے کی بات کو نہیں کاٹتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہے. میں نے سوال کا بہت دفعہ جواب دے دیا بھائی. آپ کے کان میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میری بات نہ کاٹیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ شیعہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور بھائی اس کا جواب میں نے دے دیا. ابھی آپ میرے سوال کا جواب دے دیں بھائی. ہم اب پورے ادعا اپنے اٹھاتے ہیں بھائی. میں جتنے میرے ادعا ہیں میرے ختم. آپ اس سوال کا جواب دے دیں. آپ نے خود ابھی کہا ہے جو صحابہ کو برا بلا کہہ دے. بھائی اس سوال کا جواب دے دو، میرا آپ سے کوئی نزاع نہیں ہے. آپ میں کہوں گا آپ جیت گئے مناظرہ، ختم. یہ سوال کا جواب دے دو. آپ کہتے ہو کہ جو صحابہ کو برا بلا کہ وہ کافر ہوتا ہے. میں نے آپ کے کتاب سے بشرط بخاری مسلم دکھا دیا کہ عمر صاحب نے ابو ہریرہ کو گالی دی ہے، تکفیر کیا ہے، عدو اللہ بولا ہے، عدو الاسلام بولا ہے، بیت المال کا چور بولا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی توڑی ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں نا گالی، پلیز آپ کہہ رہے پلیز ہیں گالی پلیز نہیں. پلیز 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 بات کرنا. ابو ہریرہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے. ابو ہریرہ آپ لوگوں کے ہاں بہت ہی عالی مرتبہ قابل احترام صحابی ہے. اب عمر صاحب دیکھیں، یہ شریعت سب کے لیے اس طرح نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ نماز واجب ہے، ابو بکر عمر پہ نماز واجب نہیں، ان کو چھٹی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ جو ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب مرضی جھوٹ بولیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب مسلمانوں پہ شراب پینا حرام ہے، ابو بکر عمر کو چھٹی ہے کہ وہ جب چاہیں کوئی غلط کام کریں. اگر صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو سب کے لیے کفر ہے. ابو بکر عمر کے لیے بھی کفر ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کفر ہے. اگر آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ کفر ہے صحابہ کو برا بلا کہنا، کم از کم یہ فسق تو ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ بخاری کی روایت ہے. کم از کم فسق تو ہے کہ مسلمان کو گالی دینا. ابو ہریرہ تو آپ کے ہاں مسلمان کیا، وہ تو بہت بڑا مومن ہے، اللہ کا ولی ہے، صحابی. تو اس کو آپ کے اپنے کتاب میں عمر صاحب نے عدو اللہ، عدو الاسلام اور بیت المال کا چور بولا ہے. اس کو مارا بھی ہے، اس کی کہنے کے بعد اس کو مارا بھی ہے. اچھا، اس کا مال بھی اس سے چھینا ہے، چوری کے معاملے اس سے مال بھی اس کا چھینا ہے، وہ بھی اسی روایت میں موجود ہے، میں نے وہ نہیں دکھایا. اب آپ مجھے بتائیں، اگر کسی کو گالی، صحابہ کو گالی دینا کفر ہے تو عمر کیسا مسلمان ہے؟ پھر تو اس کا کفر ثابت ہو گیا. ایک کیسا ہے کہ بھائی اگر فرض کریں کہ بت پرستی کفر ہے، آپ نے اگر مجھے دیکھا کہ میں ادھر جاتا ہوں بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہوں تو میرا کفر ثابت ہو گیا. ابھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ان سے عمل کفر ثابت ہو گیا. انہوں نے ایک صحابی کو، جلیل القدر صحابی جس کے صحابیت میں کسی قسم کا نزاع ہی نہیں ہے، ابو ہریرہ، اس کو گالی دیا تو پھر کفر ثابت ہو. اب اس سوال کا جواب دے دو کہ عمر کا اسلام کیسے بچ گیا. بسم اللہ. یہ تو آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں صحابہ کی طرف. آپ کو کہا صرف پہلے اپنا اسلام ثابت کر دیں. میرا سوال پہلے تھا، اس کے بعد آیت کی طرف چلیں گے، صحابہ والی ڈبیٹ بعد میں کریں گے.
हाँ जवाब नहीं, जल्दी करे बताए, आप मुसलमान है तो दलील देना। मान गया, इनकी कौन सा जवाबी एतराफ है, ना 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 इकरार है उमर ना के अदम इस्लाम का। इकरार कर दिया आपने, जवाब नहीं है, इकरार कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका मजहब खत्म है भाई। क्यों इकरार मजहब करेंगे? खत्म है, मजहब तुम्हारा खत्म है। हाँ बस आप ही जज हैं, आप ही सवाल करने वाले, आप ही जज हैं। भाई तुम इसका हाँ, जवाब नहीं दे सकते, हाँ, तुम्हारे बड़े भी नहीं दे सकते। आज न सिर्फ बरेलवियत खत्म हो गया, देवबंदियत, सब पूरा मजहब उमरिया खत्म। जितने लोग कहते हैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, सब उनके मजहब आज बातिल, उनका मजहब कुफ्र साबित हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म, जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारे पास जवाब ये नहीं तो है। आप कर रहे हैं ना, ये आप कर रहे हैं अपना बिल्कुल कुफर मैं कर रहा छुपाने हूं, के मैं लिए, कर रहा हूं, अपना कुफर मैंने छुपाने के लिए तुम आपका सहाबा पे मजहब कुफर पे फतवे लगाते हो, शिया के अपना कुफ्र साबित कुफर करने से छुपाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा अपना कुफ्र साबित हो गया। क्या सहाबा को गालियां तुम, तहरीफ कुरान के कायल तुम और तुम्हारे तमाम अकाबरीन कहते हैं ये जो कुरान पाक है ये असल है ही नहीं है, फिर तुम लोगों को कहते पढ़ पढ़ के क्यों सुनाते हो? वो और मौजू है, क्या? खुद उमर कायल तारीफ है, खुद उमर तारीफ का कायल है, वो और मौजू है। तुम इस या सवाल से तो नहीं भाग अपना सकते। अपना इस्लाम मौजू साबित नीचे- कर रहे हैं। मैं इजाजत नहीं दूंगा इस तुम भी सवाल नहीं से भाग भाग जाने सकते। का। किस तरह? मैं इजाजत नहीं, दूंगा, आप तुम शैखान मौजू को चेंज मानते करो। हैं? आज तुम्हें बोलना होगा, आप अगर शैखान को सहाबा मानते हैं? को बुरा भला कहना कुफ्र है तो उमर का कुफ्र साबित हो गया भाई, खत्म बात। ऐसे नहीं जैसे तुम गालियां निकालते हो, किसी को दुश्मन कहना, या जैसे नमाज तुम नहीं पढ़ते हो तो फरमाया नमाज ना पढ़ने वाला काफिर हो जाता है, कुफर है, तो वो काफिर नहीं होता। बातें करने से बंदा काफिर, काफिर कुफर फसूक और होता है, गाली और होती है। अगर मैं आपको पैगंबर का दुश्मन कह दूं, ये गाली नहीं है? बैतुल माल का खाइन चोर कह दूं, क्यों? गाली नहीं है? ये गाली नहीं है? किसी को चोर कह दो गाली नहीं है, गद्दार कह दो गाली नहीं है, अल्लाह का दुश्मन ये गाली नहीं है, फिर क्या गाली क्या है? सिर्फ माँ बहन को, हमने कब सहाबा को माँ बहन को बुरा अच्छा कहा? मैंने आप साहबा आपने देखा आज तक शियों ने साहबा की माँ, वो माँ वो ये सिर्फ तो नहीं है कि माँ बहन और जो नामूसी गालियां होती हैं, नामूस की बात होती है, वो सिर्फ वो गाली हो। अगर मैं आपको अभी जाहिल कह दूं, मैंने ये सवाल गाली है। किया मैं था आपको इस्लाम का तुमसे। गद्दार कह दूं, ये गाली है। इस्लाम का दुश्मन कह, ये सब गाली, सब लोगों को पता है ये गाली है, कहता गाली नहीं है। गद्दार कह गए, जो आप तो कहते रहे जैसे मैं आपको कि तो शिया काफर है, बेईमान है, मुर्ताद है, राफसी है, खारजी है। ऐसा नहीं होता। आप पे मैं दलील पेश करूंगा कि आप तारीफ कुरान के कायल हैं, सहाबा को गालियां देते हैं, फिर उसकी मैं दलील पे आपसे मैंने सवाल ये किया कि आप मुसलमान हैं, मुझे बताएं। मैंने कह दिया मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा, तुम पहले उमर का इस्लाम साबित करो। उमर का तो हमने साबित कर दिया कि वो काफिर है। मैं करूंगा। मैंने कह दिया कि इस्लाम साबित उनका होता है जो इस्लाम ना लाए। हाँ, क्या इस्लाम साबित उनका होता है जो इस्लाम वाले ना हो? खत्म आबिद साहब, ना 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 ना, तेरे कहने से खत्म नहीं, तेरे कहने से खत्म नहीं, आपको ऐसे जमीन में तेरे कहने से खत्म नहीं है ना, आपको ऐसे मैंने हाँ। कर दिया है। लफ्जी पूरी मजहब लफ्जी करते रहे, आप लफ्जी करते रहे। आप मुझे बताएं शिया काफिर, आपने कहा मैं मुसलमान हूं, आप लोगों देखो आपका मजहब नमूद है, इस तरह नहीं बात होगी। नहीं नहीं, इस तरह ये बात आप कैसे कर रहे हैं? मुझे 2 मिनट बात करने दो, 2 मिनट नहीं, क्यों? आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, बात होगी। सहाबा का टॉपिक बाद में छिड़ेंगे, पहले आप मेरी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, आप उस तरफ जा रहे हैं और तरफ क्यों जा रहे भाई? 2 मिनट मुझे बात करने दो। देखो लोगों, इन लोगों ने पिछले 40 साल से कितने शियों का कत्ल किया है इसी मौजू पर कि शिया सहाबा को बुरा कहते हैं। हमने नहीं किया, बरेलवियों ने नहीं किया, सुन्नी बरेलवी ने नहीं किया। और सुन लें, हमारा तो आपकी हरकतों से आप कत्ल हुए हैं, वो भी सिपा साहबा ने किया है। इस तरह आप बैठ के या तो फरका फैलाते हैं ना अमेरिका में बैठ के, आप पाकिस्तान आए, आपको बताएं मुनाजरा क्या होता है और सामने बैठ के सहाबा की बात क्या होती है। आप जैसे लोगों ने कत्ल करवाए। अब बात करने दोगे या काटोगे? बात करने देंगे? क्यों नहीं? बात मेरी सवाल का जवाब देना, मैंने सवाल किया था, दे जवाब करे। अरे ये इसका देख मोहतरम नाज़रीन, इतने सालों में इसी बात पर कि सहाबा को शिया बुरा भला कहते हैं इसलिए काफिर हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं, कितने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया, कितने औरतों को बेवा बनाया गया, कितने बच्चों को यतीम किया गया। इला माशाअल्लाह मसाजिद में, इमाम बारगाहों में खुदकुश हमले हुए इसी बात पर। पता चला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर ये मसला कुफ्र है तो सबसे बड़ा काफिर कौन है? शियों से पहले काफिर कौन है? तुम्हारा अपना खलीफा। तेरी जबान से, तेरी जबान से, और तुम्हारे तेरी जबान से नहीं, तुम्हारे किताब में। भाई सवाल ने तुझे, एक मिनट यारी साहब, नहीं सवाल मैंने किया ना कि आप अपना मुसलमान होना साबित करें, आप सहाबा पे चले गए। भाई मैंने 10 दफा कह दिया ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कहता है बोले मुसलमान है या नहीं है, तो किससे ज्यादा आप मुसलमान हैं? मुसलमान, बस सहाबा भी मुसलमान है, इसी तरह कलमा पढ़ते हैं। अगर आप मुसलमान हो सकते हैं ना तो नबी के सहाबा भी मुसलमान है।
تو ٹھیک ہے بھائی، تو پھر نہ کہو شیعہ کافر ہے، تو پھر یہ تم اپنی بات واپس لے لو کہ جو صحابہ کو برا کیوں بھلا نہ کہتا ہے کہوں؟ وہ کافر ہوتا ہے، وہ واپس لے لو، کیوں وَإِلَّا عمر خود کافر ہے۔ کیوں نہ کہوں؟ نانا یہی جماع ہے، رافضی کافر ہے جو رفض کرتے ہیں نا، کہ آپ کو نیچے محدث سے کبھی رفض بس لکھتے ٹھیک ہے، ہیں، بس ٹھیک تو ہے، آپ اگر یہ کبھی اپنے کفر ہے تو شیعوں سے پہلے خود عمر صاحب کافر ہیں، اور اس سے لازم آتا ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر کہہ دیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خود کافر بن گئے، کیونکہ صحابہ برے صحابہ کو برا زبان کہنا آپ یہ کی ہے، اللہ کیمرہ کا آپ کا ہے، آواز آپ کی، آپ کہتے جائیں جس کو آپ کہہ، لیکن نبی کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور میرے اللہ کے بغیر کوئی بات کرتے نہیں، اور یہ بات قرآن کی نص کے خلاف ہے، جو قرآن کی بات نص کے خلاف ہونا اسے نہیں لیا جاتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو صحابہ مسلمان کیوں نہیں کلمہ پڑھنے سے؟ تو یہ کیا نص کے خلاف ہے، کیا وحی کے خلاف ہے؟ برے کو برا کہنا یہ وحی کے خلاف ہے بھائی؟ یہ آپ نے برے کہا آدمی کو جناب، ہم تو نہیں کہتے کہ سب صحابہ جو برے آپ نے ہیں، ہم روایت، کہتے ہیں برے صحابہ کو برا کہو، برے کو برا کہو، جس کی برائی ثابت تو اس کو کہہ دو برا، کہتے ہیں یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ برے کو برا کہنا کب سے قرآن کے خلاف ہو گیا؟ او بھائی آپ نے کہا کہ نبی گالیاں دیتے ہیں، یہ آپ جو روایت بیان کر رہے ہیں قرآن کی نص کے خلاف ہے، وہ آپ کی، پھر کہہ دو کہ مسلم پہ اب لعنت ہماری نہیں ہے، بولو مسلم پہ ہماری لعنت نہیں ہے، یہ حدیث کہہ دو، پاک ہے، کہہ دو مسلم پہ کیوں؟ لعنت ہے، نہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اب تو پاگل ہے۔ او بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات باندھے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوتا نہیں ہوتا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، یہ خود مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اگر مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی بات نسبت دی ہے تو بولو لعنت ہے مسلم پر، بولو، تو نام کیوں رکھا صحیح مسلم؟ کیوں مسلم پر لعنت نہیں ہوتی؟ روایت کو اس کو لیا نہیں جاتا جو قرآن کی آیت کے خلاف ہو، نص کے خلاف ہو۔ حضرت آپ پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہے اور کہاں جناب اپنے مناظرانہ اسلام پہ مناظر اسلام بنتے رہے ہیں۔ آج ابو بکر سے بھی ہاتھ اٹھایا، عمر سے بھی ہاتھ اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا، مسلم سے بھی ہاتھ اٹھایا، کہتا ہے یہ ہمارا کتاب نہیں ہے، بس تمہارے پاس بچا کیا بھائی؟ بریلوی خود ہی جاجو، او بھائی خود ہی جاجو نا، خود ہی جاجو، خود ہی جاجو، لوگ بھی خود ہی جاجو، خود ہی فیصلے کرتے ہو، کیا بات ہے؟ کیا چرب ترانیاں ہیں یاری صاحب، کیا چرب ترانیاں ہیں آپ کی؟ جواب دینا، فیصل آباد آپ مسلمان ہیں تو صحابہ بھی تو مسلمان ہیں۔ فیصل آباد والے بھائی اب اگلے ہفتے آپ آ جاؤ، تیاری کر کے مزید تیاری کرو، کوئی اور سوال لے کے آ جاؤ۔ نہ جانا نہیں، یہ آیت کریمہ میرے سامنے ہے، نہ چھوڑ اس بات کو، موضوع ہمارا صحیح نزدیک اکبر پہ ہے، اور آیت 40 جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 اس پہ میں کوئی موضوع آپ کو چینج نہیں کرنے دوں گا۔ آج کے اس پروگرام میں آپ نے خود اس موضوع کو چڑھا ہے کہ جو صحابہ کو برا کہے وہ کافر ہوتا ہے، آپ عمر کے کفر کا جواب نہیں دے سکتے، لہذا میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کرتا، مناظرہ ختم ہو چکا ہے، آپ کا مذہب باطل ہو چکا ہے۔ بھائی موضوع میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم شیعہ کافر ہوتے ہو، تو نے کہا میں مسلمان ہوں، تو اپنے مسلمان کی دلیل پیش کر۔ آپ کا مذہب ہی باطل ہو چکا ہے۔ کیوں ختم ہے مناظرہ؟ ختم ہے کیونکہ کیوں باطل؟ تیرے کہنے سے باطل نہیں ہے، صحابہ کو آیت نمبر 40 پہ بات کر، صحابہ کو برا کہنا کفر ہے۔ عمر نے صحابہ کو گالی دیا ہے، مارا بھی ہے، اس سے اس کا مال بھی چینا ابو ہریرہ سے، اوئے ہوئے ہوئے، تو یہ کیسے کفر نہ ہوا؟ ختم ہے تمہارا مذہب باطل۔ اگر تمہارا امام ہی کافر ہے تو تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ اور یاری صاحب ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے، ابھی صحابہ کی طرف جانا ہے، آپ تو ابھی کہہ رہے میں بات نہیں کرنے والا۔ نیکسٹ ویک یہ سوال کا جواب تم نہیں دے سکتے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، آپ اس قرآن پہ فیصلہ کریں، صرف 10 منٹ مجھے دے دے، 10 منٹ دے دے میرے ساتھ، 10 منٹ زیادہ نہیں، پھر میرا تیرا بعد اب چھٹی۔ 10 منٹ ان کا، بسم اللہ، 10 منٹ کے بعد آپ کی چھٹی ہے بھائی۔ نہیں 10 منٹ نہیں، یعنی ٹوٹلی گفتگو 10 منٹ ہوگی، میں آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں۔ الا تنصروه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ سبحان اللہ، بھی آنکھ چھاڑ پڑھتے جائیں استدلال بھی کرو۔ نہیں سبحان اللہ بھی آنکھ چھاڑ قرآن تے کہ قرآن کو کوئی نہیں مندا، میں قرآن پہ کوئی نہیں مندا، میں قرآن پہ فدا جاؤں، آپ پڑھتے جائیں نا، آپ استدلال کریں بھائی۔ آپ نے بولے 10 منٹ مجھے دے دو، میں دے دیا آپ کو، مجھے سبحان اللہ کوئی ضرورت نہیں 10 منٹ نہیں، میں صرف آیت پڑھوں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ، آیت پڑھوں گا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ، بالکل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی سنائیں، بسم اللہ کریں۔ انزل اللہ سکینتہ علیہ
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سبحان اللہ. کیا ہے قرآن تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آمنا بھی. اس قرآن کو مانتا ہے نا؟ بالکل. اس کے منکر پہ لعنت، اس کے منکر پہ لعنت، آئے غار کے منکر پہ لعنت. لیکن آئے غار کے غلط تعبیر تیرے کرنے والے اکابرین پہ نہیں لعنت. مانتے. میں مانتا ہوں. اس میں ابو بکر کی تعریف ہاں، تیرے اکابرین نہیں مانتے. اس میں ابو بکر کا عدم ایمان ہے. ابو بکر کی کوئی ایک لفظ میں بھی تعریف نہیں ہے. ابو بکر کا اس میں کوئی تعریف ہے ہی نہیں. ہاں، اسی پہ تو بات کرنی ہے، اسی پہ تو بات کرنی ہے. یہ جو ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اور لصاحبہ، یہ کون ہے؟ ثانیہ اثنین میں کیا کون سی تعریف ہے بھائی؟ بتا. کیا آپ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ابو بکر کی خلافت ہے؟ ابو بکر کی خلافت اس میں ہے اس آیہ میں یا نہیں ہے؟ اس میں تو مولا علی کی بھی خلافت نہیں ہے. اس آیہ میں، اس آیہ کی بات کر رہا ہوں، اس آیہ میں ابو بکر کی خلافت ہے؟ میں خلافت کی بات نہیں کر رہا، میں شان کی بات کر رہا ہوں. خلافت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے. اس آیہ میں ابو بکر کی تعریف کیا ہے؟ مجھے وہ بتاؤ نا. ہمیں الفاظ تعریف معلوم ہے. دیکھیں اللہ شہادت دے کہ فلان شخص متقی ہے، فلان شخص صاحب علم ہے، فلان شخص سے اللہ راضی ہے، فلان شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر ہے. یہ باتیں تعریف کی ہیں. آپ ہمیں اس آیہ میں وہ تعریف کے جو لفظ ہیں، ٹھیک ہے نا، آیہ آپ نے متلاوت کیا ہے. ثانیہ اثنین کا جہاں تک تعلق یہ نمبر ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے. اگر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافر بھی ہو نا کسی جگہ پہ، وہ دو آدمی ہیں، ایک نبی ہے ایک غیر نبی ہے. یہاں پہ صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یا اگر پیغمبر ایک نبی، آپ فرض کریں دوسرا نبی، کوئی بھی نبی ہے نا، ایک آدمی اس کے ساتھ ہے، یہ دو آدمی ہیں. نبی پہلا ہو سکتا ہے، نبی دوسرا ہو سکتا ہے. یہاں پہ نبی نمبر 2 ہیں. ثانیہ اثنین. تو اس میں پتہ چلا کہ اس میں ترتیب، اگر اس میں تعریف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہوتا ہے. اول اثنین کہتے ہیں، نبی اللہ تعالیٰ نے کہا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ثانی اثنین میں کوئی تعریف نہیں. اذ یقول لصاحبہ، ثانی اثنین ہما فی الغار، غار میں ہونا. یہ غار میں ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. اس سے زیادہ تو بیت اللہ الحرام ہے، اس سے زیادہ غار سے افضل کیا ہے؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فما للذین کفروا مہطعین عن یمین، فما للذین کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. یہ کیا ہے کہ کافر اور منافق ہر طرف سے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پیچھے سے، آگے سے آپ کو حلقہ میں ڈالتے ہیں، ہر طرف سے گھیرتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جنت جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بھی منافق بیٹھتے تھے. غار تو مسجد سے زیادہ افضل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غار میں بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم ہے یا مومن ہے یا متقی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. لفظ صاحب جو ہے، یہ لفظ صاحب صرف ہم صحبت کے معنوں میں ہے، صرف ہم صحبت کے معنوں میں. یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا. صاحب نہیں ہے، لصاحبہ ہی ہے. لصاحبہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لصاحبہ کی ضمیر کدھر جا رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہاں، تو ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں تھے. دیکھو عزیزو، یہ ہم صحبت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص مومن بھی تھا، وہ شخص کا ایمان بھی تھا. قرآن مجید میں لفظ صاحب اکثر منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے. میں آپ کو دکھا دوں قرآن مجید کے مختلف آیات، شخص کو معلوم نہیں ہے. آپ کو پتہ، ہم اس آیت کے متعلق کیونکہ بہت بات کر چکے ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس پہ مزید بات کریں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو صاحبہ کس کو بولتے ہیں؟ صاحبہ کسی کے ساتھ ہونا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ والا آدمی جو ہے وہ مومن بھی ہے. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. کیا یہ کفار مشرکین نہیں سوچتے کہ ان کے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے صاحب ہیں؟ مشرکین کے صاحب. کیونکہ ہم صحبت ہیں، ایک شہر کے رہنے والے ہیں، ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کرنے والے ہیں، ان کو قرآن سنانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا صاحب بولا ہے، مشرکین کا صاحب بولا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک نبی ہے اور اس کے ساتھی سب مشرک ہیں. اچھا، قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ یوسف میں یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو ساتھی تھے زندان میں، جیل میں. وہ دونوں مشرک تھے،
یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار. وہ دونوں مشرک تھے. ان کو نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے صاحب کہا گئے. وہ دونوں نبی اللہ سے یوسف کے صاحب ہیں. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں, فرمایا کہ فقال لصاحبه, سورہ مبارکہ کہف میں فرمایا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا وعز نفرا. ایک کافر ہے ایک مومن ہے, دونوں آپس میں صاحب ہیں. تو یہ لفظ صاحب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ صرف صحبت پہ, کہ ساتھ آدمی ساتھ ہے, ایک ہی جگہ پہ ساتھ ہے. ایک ہو سکتا ہے مومن, ایک دوسرا کافر ہے. قرآن مجید میں اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں, یہ کسی تعریف کا لفظ نہیں ہے. اچھا قال صاحبی لا تحزن, لا تحزن کا لفظ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوبکر کا ایمان نہیں ہے. نہیں ہے, کیونکہ حزن اور خوف میں کیا فرق ہے؟ میں بتاتا ہوں. حزن میں بتاتا ہوں لا تحزن. دیکھیں میں آپ سے میں آپ سے موضوع گفتگو نہیں کرنا چاہتا.